اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی یعنی بیٹے کی خوشخبری سے نوازا تو آپ نے آگے سے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا ہے بڑھاپا اور میری عورت بانچ ہے۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کا ذکر کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کی جو ولادت باسعادت تھی اس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میرا اب وقت تو نہیں ہے، میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وقت تقریباً آپ کی 120 سال عمر تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 یعنی 2 سال کم 100 سال تھی۔ تو اس سے آپ کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا ہم دونوں کو دوبارہ جوانی واپس دی جائے گی یا کہ اسی عمر میں ہی ہم کو اسی بڑھاپے کی حالت میں ہی ہمیں اولاد جو ہے وہ دے دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بڑھاپے کی صورت میں اولاد دے دے، چاہے تو بڑھاپے کی صورت میں بندے کو دوبارہ جوانی میں پہنچا دے، وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اسی عمر میں جو ہے وہ فرزند ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، میرے لیے کوئی نشانی ظاہر کر دے جس نشانی سے میں اپنی زوجہ کا حاملہ ہونا پہچان لوں اور اسی وقت سے تیرے ذکر خاص میں مشغول ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور بس میرا ہی ذکر کرو۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نیک بیٹا ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں عقیقہ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات یا نوافل، تلاوت قرآن سب جو ہیں یہ شکرانے میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ انبیاء کے معجزات ان کی پیدائش سے پہلے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان شریف میں دنیاوی کلام کی طاقت نہ رہنا، ذکر اللہ کی طاقت رہنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے معجزہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اب دنیاوی کلام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ اب 3 دن تک تم دنیاوی کلام کوئی نہیں کر سکتے، اگر کسی سے کوئی بات کرنی تو اشارے سے کرو، اور باقی 3 دن جو ہے وہ صرف میرا ہی ذکر کرنا ہے تمہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو ان کے ظہور سے پہلے ہی ظاہر ہوا، تو اسی طرح وفات کے بعد بھی معجزات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و شام میرا جو ہے وہ ذکر کرو، اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل کرنا بہتر ہے، یعنی صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت فرشتے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 وقتوں میں زیادہ اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صبح کے وقت خصوصیت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ساری مخلوق جو ہے سوائے شیطان جن کے، سوائے شیطان انسانوں کے، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے صبح کے وقت۔ تو صبح کا وقت ویسے بھی بہت برکت والا ہے، تو اس لیے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی صبح کے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، رات کے وقت تنہائی میں اللہ کی یاد کریں، چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو الحمدللہ آج 19واں روزہ ہو چکا ہے، اور 20ویں روزے کو جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ عالم اسلام میں یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے اعتکاف کی صورت میں۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ بھی دکھائی مسجد میں جہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ تو اس سے اعتکاف جو ہے اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف والی جگہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہاں پر ہمارے آقا جو ہیں وہ اعتکاف کرتے رہے۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت یعنی فاصلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے لیے، تو جو 10 دن کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعتکاف کرے گا، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہوگی، اور اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور فرما کر اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد جو ہے وہ مسجد میں اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔